سامعین و ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ ہارٹ اٹیک موت کا ایک بڑا سبب کیسے بن جاتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ جدید زندگی اور بیماریاں ہمارے مقدر بن چکی ہیں۔ ہماری دور جدید کی مصروف زندگی کے تقاضوں سے نپٹنے اور دوسروں سے زیادہ منفرد نظر آنے کی کوشش میں ہم شارٹ کٹ راستے اختیار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے جسم بیماریوں کے گھر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ طرز زندگی سے متعلق ان بیماریوں میں سے چند کا ہم جائزہ لے کر یہ بھی بتائیں گے کہ ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ یہ مضمون ہم نے اخبار جہاں سے لیا ہے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اچھا، بہت بہترین مضمون ہے، آپ اس کو سنیں، پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ امراض قلب اس کا موضوع ہے۔ عالمی ادارے صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت دنیا بھر میں دل کی بیماریوں کے لحاظ سے سر فہرست ہے۔ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ بھارت میں تقریباً 7.5 کروڑ افراد امراض قلب میں مبتلا ہیں۔ یہ بہت ہی ایک دہلا دینے والی رپورٹ ہے اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم بھارت ہی کو رکھیں، بلکہ پاکستان، سری لنکا، ایشیا کے جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جن میں بہت سارے لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان میں زیادہ امراض جو ہے نا، اور جو خاص طور سے لوگ شراب کے عادی ہیں یا سگریٹ کے عادی یا بیڑی کے عادی ہیں یا ایسے ہی جو مسائل میں گرفتار ہیں، وہ لوگ جو ہے ان تمام افراد میں آتے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بھارت میں سال رواں کے دوران سب سے زیادہ اموات بھی ہوں گی۔ اس کی علامتیں کیا ہیں کہ دل کی بڑھتی ہوئی تیز دھڑکن، یعنی کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا دل زور زور سے جلدی جلدی دھڑک رہا ہے تو، اور بے چینی، گھبراہٹ، غنودگی، الٹی یعنی کہ کھانا تھرو کر رہے ہیں، پاؤں اور ٹانگ میں درد اور سوجن۔ اور اس کا اسباب وہ کیا بتا رہے ہیں؟ اس کا اسباب جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سگریٹ اور شراب نوشی کی کثرت، دل کی موروثی اور غیر موروثی بیماریاں، ذہنی تناؤ، اور دیکھیں ہمارے جیسے ملک میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ ذہنی تناؤ ہے۔ ہر قسم کے مسائل، یعنی کہ بجلی، پانی، غذا، تازہ ہوا، یعنی پولوشن، یہ جو ہے نا سب ذہنی تناؤ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غیر صحت مند غذائی عادات اور موٹاپا ہے۔ بہت زیادہ غصہ، بہت زیادہ پرجوش ہونا، حسد کرنے اور مقابلہ کرنے کی دھن سے بھی دل بیمار ہو سکتا ہے۔ اس سے دماغ پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ یعنی اگر آپ بہت زیادہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، ہر وقت گرمی، ہر وقت غصہ، بچوں پہ غصہ نکال رہے ہیں، بیوی پہ غصہ کر رہے ہیں، محلے والوں پہ، اپنے کلیگز پہ غصہ کر رہے ہیں، تو آپ خود ہی اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یعنی سکون اور عافیت کے ساتھ زندہ رہنے میں دل بہت ہی آرام سے کام کرتا ہے اور آپ زیادہ عرصے تک زندہ رہتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے کہ جب آپ کا دل بہت تیز سے دھڑک رہا ہو، بے چینی ہو رہی ہو، گھبراہٹ اور تھکاوٹ ہو، بازو، کمر، گردن اور جبڑوں میں درد ہو، سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو یا کھینچ کر سانس لینا پڑ رہا ہو، تو پھر کیا کریں آپ کہ ہارٹ اٹیک کی صورت میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اسے فوری طور پر روک دیں۔ یعنی اگر آفس ورک بھی کریں اور یہ ساری چیزیں آپ کے جسم میں پیدا ہو رہی ہیں اور آپ فیل کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ کچھ اس طرف جا رہی ہیں،
دل کے دورے کی طرف، تو آپ جو ہے نا اپنا پین رکھ دیں اور فوراً ریلیکس ہو جائیں، بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، اپنے طور پر نہ چلیں یا خود سے کار ڈرائیو کر کے اسپتال جانے کی کوشش نہ کریں، کسی کے ساتھ اور کسی کو بلائیں اور اس کے ساتھ ہاسپٹل جائیں، یا آپ ایمرجنسی کو کال کریں یا آپ جو ہے ایمبولینس کال کریں اور اس کے ذریعے سے ہاسپٹل جائیں۔ اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اس بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی خوراک غذائیت بخش ہونی چاہیے، جس میں بھوسی سمیت ثابت اناج شامل ہو، یعنی غذا جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جس میں آپ کے جسم کو وہ تمام چیزیں مل رہی ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کا جسم تندرست اور توانا ہو۔ اناج کے لیے خاص طور سے کہا گیا کہ اس میں بھوسی ضرور شامل ہونی چاہیے، چھان چھان کے آٹے کو بالکل سفید نہیں کر دینا چاہیے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے کہ وزن کو بڑھنے نہ دیں، جو آپ کا وزن ہے اس سے اگر 2 3 4 حد سے حد پاؤنڈ بھی بڑھ گیا ہے تو آپ کو فوراً گھبراہٹ شروع ہو جانی چاہیے کہ نہیں، مجھے اپنے اسی وزن پہ آنا ہے جس پہ میں ہوں۔ تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وزن کو بڑھنے نہ دیجیے۔ پھر باقاعدگی سے ایکسرسائز کریں۔ اس میں ایکسرسائز میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ واک کر سکتے ہیں، آپ یوگا کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آسانی لگے جس چیز میں۔ سب سے بہترین تو یہ ہے کہ آپ اگر آپ کا آفس بہت زیادہ دور نہیں ہے تو آپ پیدل جائیں، آپ کی مارکیٹ بہت زیادہ دور نہیں ہے تو آپ اپنی سبزی گوشت وغیرہ لینے کے لیے جو جائیں تو آپ پیدل جائیں، بجائے اس کے کہ آپ سائیکل تو بہت اچھی ورزش ہے، لیکن اگر آپ گاڑی پہ بیٹھ کے جائیں گے تو کوئی خاص آپ کی ورزش نہیں ہوگی۔ پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وقفے وقفے سے بلڈ شوگر اور کولیسٹرول چیک کرتے رہیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا جو ہے نا جسم میں کیا کیا بیماریاں جو ہیں وہ فروغ پا رہی ہیں، اور ایسا تو نہیں کہ آپ کی شریانوں میں چربی جمع ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ بڑھ جائے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں گے۔